فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لو ما تأتينا بالملائکہ، کیوں نہیں تم لاتے ہمارے پاس فرشتوں کو؟ یہ تم قرآن ہمیں سناتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، کسی دن وہ فرشتہ ہمیں بھی لا دکھاؤ۔ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تمہارے ہی پاس کیوں آتے؟ گرامیٹیکلی تو جملے بالکل درست تھے اور بڑی زبردست لاجک تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ کیا اللہ تعالی ہر ایسا ذہن اور ہر ایسا دل رکھنے والے کو اپنے پیغمبر کا رتبہ دے؟ اور یہ جو کلمہ ہے نا لوما، یہ ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے۔ جیسے کسی کو بھی آپ جب اکسانا چاہتے ہیں نا، تو یعنی چیلنجنگ وے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر تم یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو بالکل یہی سٹائل تھا، تم فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ اگر ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تو فرشتے لے آؤ۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ تم ہمیں کیوں نہیں دکھا دیتے، اگر تمہارے پاس آتے تو کسی دن ہم کو بھی دکھا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بتاتے کہ اگر تم نے مانا نہیں تو عذاب آئے گا، تو کہتے لے کیوں نہیں آتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک اور معنی یوں بھی کیا گیا کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ گواہ کے طور پر فرشتے کیوں نہیں لے آتے کہ وہ آپ کی سچائی کی گواہی دیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا لو ما تاتینا بالملائکہ، اس کو آپ تھوڑا سا انجوائے کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ گفتگو کا ایک انداز ہے، لو ما تاتینا بالملائکہ۔ تو ایسا نہیں لگتا جیسے کوئی کسی سے مطالبہ کر رہا ہو کہ لاؤ ذرا فرشتوں کو ہم بھی تماشا دیکھیں؟ تو فرشتے کو تماشا دکھانے تھوڑی آتے ہیں، وہ تو بامقصد ہستیاں ہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ وہ ہماری طرح بیکار لوگ تھوڑی ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کسی نے بلایا اٹھ کے چل پڑے۔ ما ننزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتے ایسے نہیں اتارتے ہوتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی حکمت کے تحت، مشیت کے تحت آتے ہیں فرشتے۔ اور اگر وہ آ گئے وما کانوا اذا منظرین، تو پھر وہ فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں، کوئی مہلت ان کو نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الذکر سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے۔ ذکر کا لفظی مطلب ہوتا ہے نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر۔ تو قرآن ایک طرح سے یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے۔ جب ہم بھولنے لگتے ہیں زندگی کی حقیقت کو، تو یہ قرآن ہمیں الذکر بن کر آگاہ کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں زمانے کی دست برد سے، تحریف و تغییر سے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ جس وقت یہ چیلنج دیا گیا تھا، اس وقت ظاہری اعتبار سے کوئی چیز بھی اس بات یا اس جملے یا اس سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرنے والی نہیں تھی۔ جو بھی حالات تھے وہ سب مخالف تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اور مکہ میں 13 سال آپ رہے اور شدید مخالفت تھی، گویا آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔
تو ایک شخص جو ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ آس پاس کوئی زیادہ کاتب بھی نہ ہو، کوئی پریس بھی نہ ہو، کوئی محفوظ رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس ماحول میں، اس دور میں، ان حالات میں اس قرآن اور اس کتاب کی حفاظت اور اس کا محفوظ رہنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان ایک ملک تھا تو بہت سے علماء ہندوستان میں تھے، وہاں انہوں نے کتابیں لکھی، بہت سے کام کیے۔ اچانک کیا ہوا، جب پاکستان بنا تو انہیں ہجرت کرنی پڑی اور یکا یک ان کو نکلنا پڑا، تو وہ اپنی ساری کتابیں اور سارے علمی ذخائر ساتھ نہیں لا سکے، اور بہت سی قیمتی چیزیں جو تھیں وہ اس تبدیلی کی نظر ہو گئیں، زمانے کی دست برد کا شکار ہو گئیں۔ ہجرت کی تھی نا وہاں سے مسلمانوں نے یہاں، تو بہت سے اسکالرز کی کتابیں وہیں رہ گئیں، محفوظ نہیں رہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ ایسے حالات میں اس کا محفوظ رہنا، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کانپ اٹھے، وہاں سے یہ کتاب محفوظ رہ کے ہم تک پہنچی، یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا؟ اور پھر ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی زبان اتنے 100 سال تک تبدیلیوں سے بچ نہیں پاتی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ آج بھی سمجھی جاتی ہے، اور اس دور میں جو لٹریچر اس زبان کا پروڈیوس ہوا وہ آج بھی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ دراصل قرآن کی سچائی پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا، جیسے تورات تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن قرآن پاک لکھا ہوا نہیں ملا تھا، اور آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اورلی ٹرانسمٹ ہوا تھا۔ تو پھر زبانی بولی ہوئی ایک چیز آج 1400 سال بعد تک کتابی شکل میں کیسے محفوظ ہے؟ اور یہی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے اس دین کی سچائی کی، ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک تو روایتیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ سیدنا زید بن ثابت انصاری کاتب وحی کہتے ہیں کہ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں کس سے ہوئی تھی؟ مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت سیدنا عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ میں گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہا ہے کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس طرح اور لڑائیوں میں بھی مسلمان مارے گئے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہ رہے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کرا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کتنا اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بدعت نہ ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے تاکہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ عمر خاموشی سے یہ بات سنتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہنے لگے، تم جوان اور عقل مند ہو اور ہم تمہیں سچا جانتے ہیں، اور دور نبوی میں کاتب وحی رہے ہو۔ اب ایسا کرو کہ قرآن کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کرو۔ زید کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر مجھے پہاڑ ڈھونے کو کہتے تو مجھے اتنا مشکل نہ لگتا جتنا قرآن جمع کرنا مجھے مشکل معلوم ہوا۔ یہ قرآن میں آتا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔
آخر میں نے کہا تم دونوں ایسا کام کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یعنی وہ بھی پھر یہی کہنے لگے کہ آپ کیوں ایسا کرنے لگے ہو. ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، میں نے ان سے بڑا تکرار کیا حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. اور یہ صحابہ کے درمیان بھی ہوا اور تکرار بھی ہوئی اس پر، لیکن باہم کوئی نفرت، کوئی انتقام، کوئی پارٹی بازی، وہ چیز نہیں ہوئی اس معاملے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کب کسی سے تکرار کرتا ہے؟ جب وہ بے چین ہوتا ہے. حتیٰ کہ کرتے کرتے یعنی جب بحث مباحثہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو بالآخر پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی مل جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو برا نہیں ماننا چاہیے، بس صرف یہ بات ہے کہ نیک نیتی کے جذبے سے ہو، دوسرے کو ہرانے اور گرانے کے مقصد سے نہ ہو. یعنی کام نیکی کا ہے لیکن بے سوچے سمجھے نہیں کر رہے. کہتے ہیں اور میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. قرآن کہیں پرچوں پر، کہیں مونڈے کی ہڈیوں پر، کہیں کھجور کی لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا کسی کے ہاں نہ پائیں. پھر یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا تھا ابو بکر کی زندگی تک ان کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی زندگی تک ان کے پاس رہا. ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ کو ملا. یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ توبہ کی تفسیر میں یہ روایت آئی ہے. یعنی سبب کیا تھا، کس کس کے درمیان تکرار ہوئی تھی، پھر نتیجہ کیا نکلا، پھر جب جمع کیا تو کہاں کہاں سے کیا، آخری چیز کہاں سے ملی، پھر اس کی ایک آفیشیل کاپی بنی جو حضرت ابوبکر کے پاس تھی، پھر اس سے وہاں سے حضرت عمر کو منتقل ہوئی، وہاں سے ایک خاتون کے پاس آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی تو اس میں حصہ دار کرنا تھا نا. کیا آج کے دور میں کوئی کسی خاتون پہ ایسا اعتماد کر سکتا ہے کہ وہ کوئی قرآن کی ایسی خدمت کرے؟ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام آپ جانتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بہت سی احادیث روایت کرتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ سعادت حضرت حفصہ کو ملی. اگلی روایت میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان سیدنا عثمان کے پاس آئے جن دنوں وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کی خاطر جہاد کر رہے تھے. وہ قرآن کی قرات میں مسلمانوں کے اختلاف سے گھبرائے ہوئے تھے، یعنی پڑھنے کا انداز مختلف تھا. سیدنا عثمان سے کہنے لگے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگے اس امت کی خبر لیجئے. ان کو یہ خیال کیوں آیا اور کیوں پریشان ہوئے؟ کیونکہ وہ اب عرب سے باہر نکل چکے تھے اور جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو فکر ہوئی. چنانچہ سیدنا عثمان نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھ کر بھیجا کہ ہمیں اپنا مصحف بھیج دیں، ہم اس کی نقول تیار کر کے یعنی کاپیز تیار کر کے آپ کا مصحف آپ کو واپس کر دیں گے. چنانچہ سیدہ حفصہ نے بھیج دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا. انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہدایت کر دی کہ اگر زید بن ثابت قرات کے بارے میں باقی 3 قریشی لوگوں سے اختلاف کریں تو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پہ اترا ہے. جب نقلیں تیار ہو گئیں تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مصحف انہیں واپس کر دیا اور اس کی ایک نقل ہر مرکزی مقام میں بھجوا دی. نیز حکم دیا کہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ پرچیوں اور اوراق میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے اسے جلا دیا جائے تاکہ پھر ایک اوتھینٹک کاپی بن جائے. یہ تو تھا عملی طور پر قرآن کی حفاظت کا طریقہ یا ایک تاریخی ثبوت کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا. 2 طرح سے نا، ایک تو اس کو اکٹھا کیا گیا جمع، اور دوسرا
تدوین. اس کے بعد ہے تحریف لفظی سے بچاؤ، یعنی لفظوں کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ ہو یا معنی میں کوئی فرق نہ کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حفاظت قرآن پر نسبتاً زیادہ توجہ دی. سب سے پہلے حافظ تو آپ خود تھے. جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال میں آپ نے 2 بار دور کیا تھا. پھر صحابہ کو یاد کراتے، ان سے سنتے، ان سے سنواتے بھی. قرآن کریم کے مصاحف لکھنے والے صحابہ کی نسبت قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً آج تک چلا آ رہا ہے. یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. پھر یعنی خدا نخواستہ کو بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی آگے پیچھے بھی اس کو کرے گا یا حرف میں بھی فرق کرے گا، تو اتنے حفاظ موجود ہیں کہ کوئی نہیں بخشے گا، کہیں نہ کہیں سے غلطی نکال لے گا. اس لیے کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی. تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اپنی کسی بھی علم یا قابلیت یا کسی بھی وجہ سے اس میں کوئی ایسی لفظی تحریف کر سکے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سر منہ برابر بھی لفظوں میں فرق نہیں آیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لفظ بلکہ اس کے لہجے اور صوت کے انداز کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ باقی ساری عربی پڑھنے سے مختلف ہے. آپ عربی زبان کی کسی نثر کو اس طرح مد شد اور اس انداز سے نہیں پڑھتے جس طرح قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے کیسی کیسی محنتیں ہوئی ہیں. ہم چونکہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں یا اپنے اس پورے سلسلے سے اس لیے نہیں جانتے کہ سین کے پیچھے کیا کیا کوششیں ہیں اس کی آیات، اس کے الفاظ اور اس کے لہجوں اور اس کی اصوات کو محفوظ رکھنے کی. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اورلی اس کو محفوظ رکھا گیا نا، صوت کے ساتھ بھی، یعنی کتاب اور آواز دونوں طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے. تو چونکہ اترا بھی آواز کے ساتھ تھا نا، کتاب یعنی تحریر کے ساتھ نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے اس دور میں نقطوں اور زبر زیر اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ تھی. یہ تو بعد میں جب عربوں کا غیروں سے اختلاط ہوا تو پھر ضرورت پیش آئی، اور عربی زبان میں یہ ساری چیزیں آئیں بھی قرآن ہی کی برکت سے. یعنی اس کے زبر زیر اور یہ نقطے اور شد مد یہ قرآن کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ان کے لگانے کا یا ان کے اہتمام کا کوئی سلسلہ نہ تھا. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آواز کی شکل میں کیوں اتری، آواز کے ساتھ کیوں اتری، یا صوتی شکل میں کیوں اتری یہ کتاب. اس سے پہلے جب تحریر کی شکل میں کتاب آئی تو صرف ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور انہوں نے اسی طرح اس پر صرف توجہ دی. لیکن قرآن تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، سب کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہے، جو نہیں بھی ریڈنگ جانتے ان کے لیے بھی ہے. اس لیے صرف اس کی کتابت کے ساتھ ہی اس کو محفوظ نہیں کیا گیا، اس کے پڑھنے کے انداز کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا. اور یہود و نصارہ کے ہاں کتاب صرف علماء کے اندر رہ گئی اور عوام اس سے بالکل غافل ہو گئے، جبکہ ہماری کتاب ہر لیول اور ہر طبقے کے لیے فائدہ مند ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اگر حافظ بھول جائے تو کتاب سے دیکھ لو، اگر کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو حافظ موجود ہیں چیک کرنے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا انتظام کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈال دی، اس کے ساتھ اتنا اجر و ثواب رکھ دیا کہ ہر کوئی شوق کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کو تیار ہوتا ہے. آج کے بھی اس دور میں مسلمان اور کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن قرآن کے نام پر، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے آج بھی دلوں میں بہت خیر موجود ہے. اور اسی محبت کے ذریعے ہی پھر اصلاح ہو سکتی ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے، اس محبت کا یہ طریقہ کار درست ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی خود قرآن یہ بتاتا ہے کہ کتاب سینوں میں ہے، اور پھر دوسری طرف والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، قسم ہے طور کی
اور اس کتاب کی جو پھیلے ہوئے کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے. تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تحریر اور تقریر دونوں کے ذریعے حفاظت ہوئی اور دونوں ذرائع نے ایک دوسرے کی مدد کی. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ کہ قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی تھیں جو اندر داخل ہونے سے رہ گئیں اور وہ کچھ لوگوں نے سازش کر کے تو قرآن سے نکال دی. اس کا تو سمپل سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے. اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ قرآن کا کچھ حصہ نکال ہی دیں. اور پھر حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ موجود تھے صحابہ کرام میں سے اور کسی نے بھی آبجیکٹ نہیں کیا ان لوگوں پر جو قرآن کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے. جس میں نے پہلے کہا نا کہ آج بھی یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر کرتا ہے، غلطی پکڑنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، کوئی بخشتا نہیں، چھوڑتا نہیں. تو اس دور میں ان لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا گیا جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہو کہ وہ قرآن کی کچھ صورتیں نکال دی ہوں قرآن سے. تو یہ بات جو ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، جذبات پر مبنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ لفظی طور پر صوتی اعتبار سے بلکہ مانوی اعتبار سے، ایک تیسری حفاظت ہے مانوی اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ پیدا ہوئے اور ان احادیث کے ذریعے قرآن کے مفہوم کی بھی حفاظت ہو گئی. کوئی شخص اس سے اپنا منمانا مطلب جب بھی نکالے گا، کوئی بھی اس میں الحاد کرے گا، الحاد کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ کے ادھر ادھر، یا کوئی بھی اس کے آیات کے معنی کے اندر کسی طرح کی بھی ڈسٹارشن کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کی باتیں بھی پکڑی جائیں گی، وہ بھی بچ کے کہیں نہیں جا سکتا. اسی لیے تفسیر قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس تفسیر کو قرآن کی باقی آیات کی روح سے پرکھا جائے گا، اس کے بعد احادیث کے ذریعے پرکھا جائے گا. تو یہ جو حدیث کا جمع ہونا ہے اور حدیث کا محفوظ ہونا جو ہے، یہ بھی ایک ذریعہ بنا قرآن کو مانوی تحریف سے بچانے کا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. یعنی آج اگر کوئی شخص کسی آیت کو کانٹیکسٹ سے نکال کر کوئی ایسا مفہوم پہنانے کی کوشش کرے گا جو قرآن کی روح کے منافی ہو تو قابل قبول نہ ہوگا، اس کی بہت جلد پہچان ہو جائے گی، کیونکہ دیکھا یہ جائے گا کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیسے کیا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی. اور پھر چوتھے درجے پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سائنسی حقائق ہیں جن کا وقتاً فوقتاً آپ سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کی اوتھینٹسٹی پر ایک بڑی دلیل ہے آج کے دور میں، کہ بہت سی ایسی آیات اور ایسے فیکٹس جو 1400 سال پہلے ذکر کیے گئے قرآن میں، آج لوگوں نے ان کو ڈسکور کیا اور حیرت انگیز طور پر ان کی جو سچائی تھی وہ ان کے سامنے آئی کہ یہ وحی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، کہ انا نحن نزلنا الذکر کا وہ ایک کھلا ثبوت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، فی شیع گروہوں میں، الاولین پہلوں کے، یعنی گزشتہ قوموں میں بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہی تھے. یعنی پچھلے بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے یا قوم والوں نے ایسا ہی سلوک کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. نسلکہ، سین لام کاف، سلکا. سلک کہتے ہیں تار کو. سلک بیسیکلی تو کس کو کہتے ہیں؟ سلک، ریشم کو. آپ نے را سلک دیکھا ہے کبھی؟ کیڑا جو ریشم بناتا ہے کبھی دیکھا ہے کس طرح لپٹا ہوا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرح سے اس کا لعاب نکلتا ہے نا منہ سے، تو وہ ایک تار کی شکل میں ہوتا ہے. تو سلک تار کو کہتے ہیں. یہاں پر سلکا کا کیا مطلب ہے؟ چلانا، کیونکہ وہ بھی چلتی جاتی ہے نا، سلک بھی، تار بھی چلتی جاتی ہے. تو ہم چلاتے ہیں اس کو
یعنی داخل کرتے ہیں اس کو، کیونکہ آگے فی آ گیا ہے نا. سلک فی کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز میں داخل کرنا. فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. کیا چیز داخل کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں؟ اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ہم ریلیٹ کریں تو معنی کچھ یوں ہوگا کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو مذاق کیا اور ان کے دلوں نے ان کو جو نہیں مانا، تو یہ کیوں ہوا؟ کذالک، اسی طرح. تو پیچھے سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. مراد اس سے یہ ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑانا اور ان کا انکار کرنا ہم مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں بوجہ ان کی ہٹ دھرمی کے، نفاق کے، نہ ماننے کے. یعنی مسلسل وہ جو انکار کرتے ہیں یا مسلسل جو ہٹ دھرمی کو ثبوت دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کے اندر سے توفیق چھین لیتے ہیں ماننے کی. اصل میں ہوتا تو ایسا ان کے اپنے کیے کی بدولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کریں کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ یہ قرآن ماننے والوں کی تو روح کی غذا بن کے اندر داخل ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ گویا ایک گرم سلاخ کی طرح ہے، گرم تار کی طرح ہے جو کسی کے دل کے اندر سے گزر رہی، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی، پہلوں کا طریقہ بھی گزر چکا. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. کون سا طریقہ؟ کہ ان کے تکذیب اور استہزاء کے بعد ان کو ہلاک کرنا. یعنی کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے کا یہ طریقہ پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر ایک دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھنے لگتے. ظلو کا لفظ جو ظلہ سے ہے. ظلہ کا روٹ زوئے لام لام ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو. تو دن کے وقت کسی کام کے ہونے کے لیے ایسا ہوتا ہے، یعنی دن کی روشنی میں بھی وہ آسمان پہ چڑھ جاتے. لقالو، البتہ وہ کہتے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری تو آنکھیں مسحور کر دی گئیں، مست ہو گئیں، نظر بند کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو مسحور کر دی جانے والی قوم ہیں یا لوگ ہیں. یہ بات کیوں کی گئی کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. یعنی ان کا کفر اور عناد اتنا بڑھ چکا ہے، ان کی ضد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل بھی بیکار ہے، بے مقصد ہے. اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائیں گے، اور کیا کہیں گے کہ ہم ہی کو دھوکا دے دیا گیا ہے. سکرت، سین کافرے کس سے ہے؟ سکران، مدہوشی، بے ہوشی. یعنی جس کو نہیں ماننا ہوتا نا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیا کہے گا، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم تو اس چڑھنے کو بھی نہیں مان سکتے. یہ بھی کچھ حقیقت نہیں، افسانہ ہی ہے. یعنی چونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے ان کے سامنے جتنی مرضی لا کے دلیلیں رکھو یہ نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ اگر ان کے سامنے دن کی روشنی میں بھی آسمان کا دروازہ ان کے آگے کھل جائے اور یہ اندر جا کے اپنی آنکھوں سے جنت جہنم دیکھ لیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے، ماننا ہی نہیں چاہتے. چونکہ ان کے دل غافل ہیں نا، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، یہ تو کھانے پینے اور شغل کرنے میں مصروف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.